میں حیدراج خان کے ادھر مجلس پڑی. میں نے پوچھا کہ تم شیعہ کیسے ہو؟ اس نے جب فتق کا مسئلہ سنا نا میرے دادے نے اس نے ٹکر مار دی دیوار. ہم نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ اس نے یار میں اپنی بیٹی کو کوئی ایکڑ لے کے دے جاؤں, میرے کمیوں کی جرات ہے وہ میری بیٹی سے گواہ ہوا عالمین کا رسول ہے وہ بیٹی کو لے کے دے گئے. کمیوں کی اوقات کیسے ہو گئی؟ زہرا سے گواہیاں مار دے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. خدا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. اللہ رختی ہوئی آوازوں کو فاطمہ زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے. حسین کی ماں ہر جائز حاجت دعا کو رات کے اس وقت اپنے خالی واپس آنے کا صدقہ ساروں کی قبول کرے. بانیان مجلس کو حسین کی والد گرامی ایسے عزت معاب شایان شاہ عزاداری کے نگات کا بہترین عاجل عطا کرے. میرے چھوٹے بھائی کے جان شاہ صاحب کو امام حسین پردیش میں اپنے حفظ و فام میں رکھے. لیجیے گفتگو تمام ہو گئی. کیوں گئی تھی وہ دربار میں کیوں گئی؟ قبلہ نے فرمایا قلب محمد دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے. اللہ کسی قدر والے کو کسی بے قدرے کا محتاج نہ کرے. قبلہ سلطانی صاحب یوسف بے قدروں نے بھیجا تھا کھوٹے سکوں کے عوض پہ کیا. یوسف کو اگر کوئی قدر والا بھیجتا مثلا اگر فروخت کرتا یعقوب پھر پتا چلتا یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال زہرا نے کیا تھا کاش ممبر پر رسول بیٹھا ہوتا پتا چلتا خالی واپس آتی ہے یا دارین لے کر. شہید موسیقی کے اللہ درجات بلند کرے. سید فرماتے مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بچو. آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ علامہ سلطانی صاحب پیدا اہل سنت کے گھر ادھر بھی ان کی کوئی چھوٹی حیثیت نہیں تھی. نماز جمعہ پڑھا پوری مسجد سے بات یہ کیوں آئے مجلسوں حق کے زہرا رسول کی بیٹی کا حق. ناصر جگم صاحب اللہ مسلم 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف زہرا کے 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. کھجور کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی تھی. ورنہ جنت کی ملکہ کو فتق کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جانے نے کتنے بندوں کو علی ولی اللہ پڑھا دیا. علی ولی اللہ شارع عام نہیں جادہ فاطمیہ شارع عام نہیں کہ ہر بندے کو علی کی ولایت سمجھ میں آ جائے. اس کی پہلی مبلغ ہے میری مخدوم. 4 گھنٹے بعد اس نے پوچھا کیوں زہرا نے مقدمہ پیش کیا. کائنات کا پہلا بھیانک مقدمہ جس میں مجرم منصف بن کر بیٹھا تھا. مجمع چپ کر گیا نا بطول کی تقریر سنتے سنتے تڑپ کے کہتی ہے او گروہ انصاف یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم کو اپنے باپ کی وراثت حاصل کرو اور میں حاصل نہ کروں. بتایا 2 منٹ میں 2 فکریں کہنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹی نے اپنی ماں کے ہاتھ میں ایک تحریر دی. دختر رسول نے وہ تحریر ضمانت اور امانت کے طور پر اور گواہی کے طور پر ثبوت کے طور پر مجمع کو دی. شاید رونے کے لیے فکرہ کافی ہو. بطول کھڑی نہیں 400 صحابی کرسیوں پہ بیٹھ کر رسول کی تحریر کی تصدیق کرتے رہے. بات بڑی سخت ہے لیکن میں خلق پڑھوں معظمہ میری شفاعت نہ کرے. 11 اماموں کی قسم کی معافی ہو سکتی ہے. 13 معصومین کی قسم کی کفارہ بھی ہے معذرت بھی ہے. فاطمہ زہرا کی قسم کی معافی بھی کوئی نہیں کفارہ بھی کوئی نہیں معذرت بھی کوئی نہیں. مجھے بی بی فاطمہ زہرا کی قسم ساری دنیا یہی پڑھتی ہے. اب تک منبر پر یہی بیان ہوا ہے کہ ایک بندہ اٹھا
اس نے رسول کی سند چھینی، اس نے سند کو پھاڑ دیا. میں غلط پڑھوں بطول میری شفاعت نہ کرے، مجھے بی بی فاطمہ کی قسم سے یہ دادا، میں غلط پڑھوں امام حسین میری شفاعت نہ کرے. بے غیرت نے خالی سند نہیں پھاڑی، اپنے نجس منہ سے رسول کی تحریر پہ تھوکنے لگا. ادھر بے غیرت نے تھوکنا شروع کیا، زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے. یہی اگر بات ہوتی تو شاید ہم ہائے کر کے رات کو نہ روتے، دل کرے تو ہائے کر لینا. خالی سند پھاڑی نہیں، سند پہ تھوکتے ہوئے بطول کو چھڑا کے کہتا ہے تیرے باپ کو ہنسی آ تھا، تو مسئلہ بھول گئی. دل کرے تو ماتم کر لینا. جس بندے کو ماتم کرنے کا عبادت ہوتی ہے وہ ماتم کر لے. میں ایک منٹ اور پڑھوں گا، دیکھنے میں حیران ہو کر میرا عزیز. یقیناً شیعہ ماتم کر لو، ماتم کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ لو. میں آخری فکر کہتا ہوں کہ بلا اگلی بات بھی بالکل چھپائی گئی ہے. خالی دنیا یہی فکر پڑھ کے ختم کر دیتی ہے زہرا کے دروازے کو آگ لگ گئی. بس ہزار کی فوج تھی جس نے بطول کے گھر پہ حملہ کیا. مدنی معراج کے سب سمجھا سکتے کتنا بڑا گھر ہوگا، اور اس نے حملہ کر دیا 7,000 افراد نے. اور یہ ہے روایت پہلے سنت کی. ابن ابی کعب کہتا ہے مدینے کی جس گلی میں میں نے دیکھا مجھے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے. میں نے پوچھا کوئی جنگ چھڑ گئی؟ جواب آتا تھا نہیں، فاطمہ کے گھر پہ حملہ کر. فاطمہ کے گھر حملہ کر. اور اب میں اس کے فکرے پڑھتا ہوں جو اللہ کی زبان ہے. بظاہر فرق رہا ہر مومن کے گھر میں تقریباً یہ ان کتابوں میں سے ہے جو موجود ہوتی ہے. اس میں کھولنا ایک دعا ہے، دعائے سنمی قریش. اس میں علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا ہے. کسی راوی کی روایت نہیں، علی اپنے مسائل خود پڑھ. اور میری دیواروں کو توڑ دیا گیا اور دروازے کو آگ. عبد الرحمن ابن عوف نے لکڑیاں اکٹھی کی، خالد ابن ولید نے آگ لگائی، دوسرے ملعون نے چلتے ہوئے دروازے کو تاگ ماری. کافی دیر مجمع سوچتا رہا، دروازہ چل بھی گیا ہے، ٹوٹ بھی گیا ہے، آخر یہ گر کیوں نہیں رہا. قرفز ملعون نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا، لیکن صدیق کا طاہرہ اپنے ہاتھوں سے چلتے ہوئے دروازے کو دل کرے تو ہائے کر لینا. رونے کو دل نہ چاہے، نہ کسی میں زبردستی ہے نہ کسی میں کوئی رعایت ہے، بس ہاتھ رکھ کے بطول کھڑی تھی. یہ قرفز ملعون نے تازیانہ اٹھا کے مادر حسنین کی کلائی پر اتنے زور سے تازیانہ مارا. اللہ قبلہ خمینی صاحب کے درجات بلند کرے. خمینی صاحب بہت بڑا لوہے خان عالم دین ہو. یہ خمینی صاحب کے لوہے کا شعر پڑھتا ہوں، فرماتے حرامیان در آیا بخانہ زہرا. حرامی بطول کے گھر میں داخل ہو گئے. جناب مادر سادات تازیانہ رسید، یہ سیدوں کی دادی کو تازیانہ مار کر ادھر ظالم کا تازیانہ لگاؤ. بطول کی آواز عائشہ علی میرا موسر شہید ہو گیا. ختم کر دی میں نے مجلس چھوڑا منبر. جب بارہواں امام آئے گا، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. اور قبلہ پھر خصوص آپ سے مخاطب ہوں، غیرت مند سادات سے مخاطب ہوں. چھٹا امام فرماتا ہے وہ چلتا ہوا دروازہ ہمیں بھولا نہیں ہے، ہم نے اس کی لکڑیاں سنبھال کے رکھی ہوئی. ہائے کر دو غیرت مند شیعہ، ہم نے اس دروازے کی لکڑیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جب بارہواں امام آئے گا تو بطول استغاثہ کرے گی، رو کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرا انصاف کر. زہرا کٹھری کھولے گی، آواز دے کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سوکھ، ان میں سے میرے موسر کے خون کی خوشبو